الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، اور اسی مبارک مہینے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی ہوئی، اور اسی مبارک مہینے سے آپ کی نبوت کے اس دور کا آغاز ہوا جس کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ 6 مہینے تک آپ کو خواب نظر آتے تھے، اور جو رات میں آپ خواب دیکھتے وہ دن میں بالکل روز روشن کی طرح کھل کر سامنے آتے تھے. اور اسی طرح اسی مہینے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوئی. تو اس مہینے کو ایک خاص نسبت حاصل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی اور مبارک ذات سے. بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوشنبہ یعنی پیر یعنی منڈے کے دن روزہ رکھا کرتے تھے. تو کسی نے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ پیر کے دن اکثر و بیشتر خاص اہتمام سے روزہ رکھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا تھا کہ اسی دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھے نبوت کی نعمت ملی. بعثت جو ہوئی ہے آپ کی، یا بعثت کا جو آغاز ہوا ہے، بعثت کی جو آغاز کا مرحلہ ہے وہ تقریباً 6 مہینے کا ہے. جو اقرأ بسم ربک الذی جو آیت نازل ہوئی تھی اس سے پہلے تقریباً 6 مہینے کا پیریڈ ہے، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا یوں سمجھ لیجیے گا کہ ذہنی طور پر تیار کیا گیا اس بہت بڑے بوجھ کو اٹھانے کے لیے اور اس عظیم الشان ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے. تو وہ اسے بھی سیرت نگار اور محدثین اور مفسرین نبوت ہی میں شمار کرتے ہیں. تو پتہ ہی چلا کہ جیسے آپ نے یہ فرمایا کہ منڈے کا دن یعنی دوشنبے کا دن جو ہے، چونکہ میرے لیے ایک مبارک دن تھا، اس لیے اس کے شکرانے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے. تو اس مہینے کی بھی اس اعتبار سے ایک بہرحال ایک نسبت ہے، اور ایک انتہائی مبارک نسبت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حیثیت ہمارے لیے، بلکہ ہمارے لیے سب کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہر اعتبار سے، لیکن ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی شخصیت کا اور اس کے مطالعے کا اور اس کے جائزے کا ایک پہلو وہ ہے جو عام طور پر ہمارے بولنے والے مسلمان سیرت نگار یا مقررین یا سیرت لکھنے والے اس پہلو پر بہت زیادہ توجہ نہیں دیتے ہیں اور بہت زیادہ روشنی نہیں ڈالتے ہیں.
چونکہ ہماری ایمان کا جز ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اسی لیے جو اس کا ایمانیاتی پہلو ہے یا جو دینی پہلو ہے وہی ہمیشہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سلسلے میں سامنے ہوتا ہے، اور وہی اصل بھی ہے۔ لیکن ایک پہلو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا وہ ہے جو اس زمانے میں خاص طور پر اس کو اجاگر کرنے کی اور اس پہلو کو سامنے لانے کی اب ضرورت بڑھ گئی ہے، اس لیے کہ یہ جب سے مغربی نظام تعلیم وجود میں آیا ہے اور یہ جب سے ویسٹرن کلچر اور مغربی اقوام کا غلبہ دنیا کے اوپر تعلیمی نظام کے اعتبار سے، تمدنی کے کلچر کے نظام کے اعتبار سے ہوا ہے، تو پوری دنیا کے اندر جو بہت بڑی بڑی تبدیلیاں آئی ہے اس میں سے ایک تبدیلی ہے کہ انسانوں کے اندر سے خوش اعتقادی ختم ہو گئی ہے۔ آج سے 100، 150، 200 سال پہلے لوگ اپنے اپنے مذہبی رہنماؤں کے یا دوسرے قوم کے مذہبی رہنماؤں کے ایک تقدس کے اور ان کی ایک ہولینس کے اور ان کی ایک قسم کی عظمت کے قائل ہوا کرتے تھے، لیکن یہ جب سے نظام تعلیم نیا وجود میں آیا ہے اس نے جو بہت سے برین واش کیے ہیں لوگوں کے اور جو پورا ایک مائنڈ سیٹ تبدیل کر دیا ہے پوری دنیا کا، اس میں سے یہ ہے کہ دنیا کے عام انسانوں کے اندر خوش اعتقادی، تقدس، کسی کی عظمت، کسی کی محبت، یہ تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ اور اب تو خاص طور پہ یہ پچھلے 15-20 سال سے اب تو مذہبی رہنما یا دوسرے دینداروں کا تو چھوڑیے، ماں باپ، بڑوں کی، خاندان کے بڑوں کی بھی عظمت، محبت اور ان کا ادب احترام ختم ہو چکا ہے۔ ایک عجیب و غریب قسم کی بے ادب، گستاخ، نافرمان اور انتہا سے زیادہ ایک عجیب و غریب قسم کی جنریشن وجود میں پچھلے 15، 20، 25 سال سے، اور خاص طور پہ یہ جب سے موبائل فون یا سیل فون آیا ہے اس نے تو پورے جیسے انسان کے ایسا لگتا ہے کہ ڈی این اے کو چینج کر دیا ہے کہ ماں کے پیٹ سے ہی بچہ سرکش اور نافرمان اور بے ادب اور گستاخ پیدا ہو رہا ہے۔ پورا کا پورا جو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہ جب بچہ پیدا ہی کرتے ہیں تو نافرمان پیدا کرتے ہیں، وہ جو نوح علیہ السلام کے زمانے کے اندر جو انسانی جینیٹک انجینئرنگ میں یا ڈی این اے کے اندر جو گڑبڑی ہوئی تھی، شیاطین نے کی تھی، اس کا گویا عملی اظہار مجھے تو ایسے لگتا ہے جب میں سورہ نوح پڑھتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ضرور کچھ نہ کچھ ایسا ہوا ہے کہ انسان کے ڈی این اے کے اندر گڑبڑ کر دی ہے شیاطین نے کہ ماں پیٹ سے بچے سرکش اور نافرمان پیدا ہو رہے ہیں، اور ان کی سرکشی اور نافرمانی اور بے ادبی اور بدتمیزی کو ایک کلچر اور ایک ادب اور ایک ترقی، ایک بولڈنس اور ایک ذہانت سمجھا جاتا ہے۔ تو ایک ایسے زمانے کے اندر کہ جس میں انسانوں کے دل و دماغ سے ہر قسم کے تقدس کا اور خوش اعتقادی کا اور عظمت کا جذبہ تقریباً کھرچ کر شیاطین نے پھینک دیا ہے، ایک ایسے زمانے میں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو اپنے اس قدیم اسلوب میں بیان کریں گے تو اس میں لوگوں کے لیے مجھے جہاں تک ایسا لگتا ہے کہ بہت زیادہ اٹریکشن نہیں ہے۔ ہم کو جو بھی جس قسم کے جو بھی سوالات ہوتے ہیں اس زمانے میں اٹھنے والے، ان سوالات کا اس زبان میں جواب دینا چاہیے اور ان دلائل سے جواب دینا چاہیے جو سوالات کے کرنے والے ہیں۔ جیسے ابھی ایک مسئلہ نکلا تھا ابھی سال بھر پہلے کہ آبادی کی کثرت جو ہے وہ ملک کی پسماندگی اور ملک کے ترقی میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔
اور اس میں ٹارگیٹ جو ہے وہ مسلمان ہی تھے، ظاہر ہے کہ مسلمانوں پہ ہی زیادہ مہربانی ہوتی ہے سب کی۔ تو اب اس کا مجھے یہ سن کر بہت افسوس ہوا کہ بہت سے لوگوں نے، بہت سے جو ہے وہ ٹی وی چینلز والوں نے یا اور بھی لوگوں نے مختلف قسم کے علماء سے اس سلسلے میں انٹرویو لیا اور پوچھا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ملک کے وسائل کم ہو رہے ہیں اور آبادی بڑھ رہی ہے، اور ملک کے اندر ترقی اور پسماند جو رکی ہوئی ہے یہ آبادی کی کثرت کی وجہ سے رکی ہوئی ہے، اس لیے یہ ایک یا دو بچے پیدا ہونا چاہیے۔ تو اس کا جواب جو دینے والی تھے اکثر و بیشتر لوگ وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، ان اللہ یرزق من یشاء، اللہ رزاق ہے۔ ارے بھائی، اللہ رزاق ہمارے لیے ہے، وہ اللہ کو تھوڑی مانتے ہیں، وہ اللہ کو سرے سے مانتے ہی نہیں، تو اللہ کو رزاق کیا مانیں گے؟ جواب ان کی زبان ہے اور جو ان کے دلائل ہے اس میں دینا چاہیے تھا۔ ایک عالم دین نے اس کا بہت اچھا جواب دیا، انہوں نے لکھا کہ 150 سال پہلے جس نے یہ فیملی پلاننگ کا اور دنیا کی آبادی کا نقشہ پیش کیا تھا، اس نے کہا تھا کہ دنیا کے وسائل گھٹ رہے ہیں اور آبادی بڑھ رہی ہے، جیومیٹریکلی جو ہے وہ گویا بڑھ رہی ہے، یعنی 2، 4، 8، 16، 32، 64 ایسا بڑھ رہی ہے۔ لیکن انہوں نے پوری دنیا کا جائزہ لے کر بتایا کہ کس تیزی کے ساتھ میں پھر اللہ تعالیٰ نے وسائل کو دنیا کے بڑھایا۔ اس وقت دنیا کی جو ہر قسم کی پیداوار ہے، آج سے 100 سال پہلے اس کا 10واں حصہ بھی نہیں تھی۔ میں نے اپنے بچپن کو، میری عمر کے جو لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہمارے شہر کے اندر یہ جو سیب ہے اور یہ جو دوسری بڑے بڑے پھل جو ہوتے ہیں، یہ بہت کم دکانوں پر ہاسپٹلز کے پاس میں کہیں پائے جاتے تھے، اور بہت کم سال میں شاید کچھ مرتبے کوئی مڈل کلاس یا غریب لوگوں کو یہ نصیب ہوتے تھے۔ آج ڈرائی فروٹ اور دنیا بھر کی چیزیں مونگ پھلی کی طرح راستوں پر بک رہی ہیں۔ تو جواب دینے کا راستہ، تو میں یہ عرض کر رہا تھا، ابھی ایک ٹاپک دوسرا ہو جائے گا، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی اہمیت اور آپ کی انسانیت کو آپ کی ضرورت ہے، آپ تمام انسانوں کی ضرورت ہیں۔ جیسے انسان کے لیے آکسیجن، ہوا، پانی ایک ضرورت ہے، کھانا پینا ایک ضرورت ہے، ایسے ہی انسانیت کی ضرورت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کو انہی کی ٹرمینالوجی میں اور انہی کی زبان میں سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اور میں نے پچھلے جمعہ اس سلسلے میں تھوڑا سا کچھ عرض کیا تھا کہ اس پہلو کو بہت زیادہ شدت سے محسوس ان لوگوں نے کیا ہے، یا تو وہ جو نو مسلم ہوئے یا مسلمان تو نہیں ہوئے، لیکن انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا، اور آپ کے جو عالمی اور انقلابی اثرات آپ کی زندگی، پوری انسانی تاریخ کے اوپر پڑے ہیں۔ ان انقلابی اثرات کو ان لوگوں نے محسوس کیا بہت شدت سے۔ انہوں نے جو پوری انسانی تاریخ کے دھارے کو آپ نے بدلا ہے، اور انسانی کلچر اور انسانی تمدن کے اوپر اور انسانی سوچ کے اوپر جو آپ کی شخصیت کا اثر ہوا ہے، اس اثر کو جس شدت کے ساتھ میں غیر مسلموں نے یا وہ ان لوگوں نے جنہوں نے تحقیق کے بعد میں اسلام کو قبول کیا تھا، ہم کو جیسے ہم پیدائشی مسلمان ہیں، ہم کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پیدائش میں ملی ہے، ہم نے اس کو دریافت نہیں کیا ہے۔ دریافت اور کسی چیز کا مل جانے میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ہماری اپنی ہم کو جو ملی ہے یہ نعمت، ہم کو بلا کسی جد و جہد کے اور بلا کسی قیمت کے ادا کیے ہوئے ملی، اس لیے ہم اس کو فخر تو کرتے ہیں، ہم نعرے لگاتے ہیں، ڈی جے بجاتے ہیں، اور جو ہے وہ کیا نام ہے اپنے وہ چراغاں کرتے ہیں، دنیا بھر کے کام کرتے ہیں، لیکن ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو دریافت نہیں کیا۔ ہم کو نہیں پتہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اور پوری انسانیت کی کتنی بڑی ضرورت ہے،
اور اگر یہ ضرورت پوری نہ ہو تو انسانیت کے نصیب میں کتنی بڑی بدبختی اور بد نصیبی ہاتھ آتی ہے، اس کا اندازہ ہم کو سرے سے ہے ہی نہیں۔ اور میں آپ سے اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے مجھے اس میں کوئی تذبذب نہیں ہے کہ مجھے ان لوگوں کی کتابیں جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو دریافت کیا تھا، ایک شخص تھا، یہودی شخص تھا مکے نیو یارک کا، وہ سیکنڈ ورلڈ وار کے ٹائم پر غالباً یا فرسٹ ورلڈ وار میں بھول گیا ہوں، وہ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹنگ کرنے کے لیے مڈل ایسٹ میں آیا، اور مڈل ایسٹ کے اندر رہ کر اس نے عربوں کی اس وقت کی آج کی طرح اس پیٹرول ڈالر سے وہ زندگی خراب نہیں ہوئی تھی، اسپوائل نہیں ہوئی تھی پوری، وہ جو اسلام کی سادگی کو اس نے مڈل ایسٹ کے اندر خاص طور پر فلسطین کے اندر دیکھا اس نے، تو وہ بہت متاثر ہوا اس سے، اس نے محسوس کیا اس بات کو کہ یہ کون، یعنی کس چیز نے ان کے اندر میں یہ تبدیلی، کون ہے یہ اس کے پیچھے کہ سب کے اندر یہ تبدیلی ہے، یہ تبدیلی لانے والا کون ہے ان کے پیچھے، یہ کون سی انقلابی شخصیت ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ان کا نام محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ عام طور پر، اچھا یہ ہر کسی کے ساتھ میں ہوا، یہ بات میں نے 4-5 بڑے بڑے یورپین اسکالرز کے بارے میں پڑھی ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد بہت بڑے اسکالر اور بہت قابل اور دنیا کے جینیس ترین اور قابل ترین لوگوں میں سے رہے ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لوگوں نے کہا کہ وہ تو اپنا نام بھی لکھنا نہیں جانتے تھے، امی تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، تو اور ان کی حیرانی کی انتہا نہیں رہی کہ نام لکھنا نہیں جانتے تھے، کبھی کسی کے ساتھ میں جیوز کے ساتھ میں رہے ہیں، کرسچنس کے ساتھ میں رہے ہیں، کہا کبھی کسی جیوز کے، کسی ربائی سے، کسی پوپ، کسی پادری سے، کسی پیٹرک سے کبھی ان کی ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ 12 سال کی عمر میں 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے ایک شام کے سفر میں ایک عیسائی راہب سے ملے تھے، اس نے کہا تھا ان کے چچا سے کہ یہ بچے کو واپس مدینہ لے کر مکہ لے جاؤ، اس کو جیوز مار ڈالیں گے۔ یہ بہت انقلابی تبدیلی لانے والا ہے دنیا کے اندر، بس اس سے زیادہ نہ لکھنا، نہ تورات پڑھی، نہ انجیل پڑھی، نہ زبور پڑھی، نہ اوسطا پڑھی، نہ کوئی دنیا کی کسی مذہب سے واقف تھے، مکے سے اپنی زندگی میں چند مرتبے کے علاوہ نکلے ہی نہیں، نہ سمندری سفر کرا، نہ کیا، نہ بحری نہ بری، کوئی سفر کیا ہی نہیں زندگی کے اندر، بہت لیمیٹڈ اسفار کیے۔ تو کہا کہ پھر اتنی انقلابی تعلیمات کہ جس نے پورے ملکوں کو بدل دیا اور انسانیت کے رخ کو اور دھارے کو بدل دیا، یہ کیا تھا، یہ کہاں سے تھا، یہ کیسی تبدیلی لائی اس شخص نے؟ تو پھر ان لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا اور اس کو آپ کو دریافت کرنا شروع کیا۔ وہ شخص، اس نے عربی زبان سیکھی، اس کے بعد اس نے قرآن شریف کا ترجمہ حاصل کیا، اس کے بعد اس نے کتابیں پڑھی، سیرت ابن ہشام پڑھی، مختلف کتابیں پڑھی اس نے، وہ جنگ کی رپورٹنگ بھی کرتا تھا نیو یارک ٹائمز کے لیے، اور اسی طرح اپنا مطالعہ بھی اس نے جاری کیا، یہاں تک کہ ہوتے ہوتے اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شخصیت دریافت ہوئی تو وہ مسلمان ہو گیا۔ علامہ اقبال سے اس نے آ کر ملاقات کی جب تک پاکستان بنا نہیں تھا۔ علامہ اقبال نے، اس کا نام لیوپولڈ نام تھا اس کا، یونانی زبان میں اس کو شیر کہا جاتا ہے، تو علامہ اقبال نے اس کا نام محمد اسد رکھا۔ پھر اس نے کتاب لکھی روڈ ٹو مکہ، آپ کتاب پڑھیں گے، میرا خیال ہے کہ اس کا میں نے اردو ترجمہ پڑھا ہوں، میں نے کم سے کم 10 مرتبے اس کتاب کو پڑھا ہوں، اور میں سچ کہتا ہوں کہ جب میں اس کتاب کو پڑھتا تھا مجھے نہیں یاد ہے کہ میں کتنی مرتبہ رویا ہوں اس کتاب کو پڑھتے ہوئے۔ اس نے جو دریافت کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو، اس میں لکھا ہے، اس نے 2 کتابیں اس کی بہت مشہور ہے، بعد میں قرآن کا انگریزی میں اس نے ترجمہ بھی کیا، اور پاکستان بننے کے بعد میں UN کے اندر پاکستان کا ایمبیسیڈر تھا وہ، اس نے ایک اسلام ایٹ دا کراس روڈ اور روڈ ٹو مکہ 2 کتابیں اس نے لکھی۔ ان کی کتابیں، جیسے یہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، ان کی کتابیں ہیں، تھامس کارلائل ہے،
میں نے پچھلے ہفتے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہم کو خاص طور پر اس پہلو سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اور آپ کی انقلاب انگیزی کو اور آپ نے انسانی تاریخ کے اندر جو تبدیلی لائی ہے اس کو دریافت کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم کو پتہ چلے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا انقلابی پیغام لے کر دنیا میں آئے تھے، اور کیا آپ کے آنے سے دنیا کے اندر کیسی عظیم الشان تبدیلی آئی، انسانیت کی سوچ میں تبدیلی آئی، انسانوں کی زندگی میں تبدیلی آئی، اور پورے ملکوں کے اور دنیا کے نظام میں تبدیلی آئی۔ اور وہ کیا تبدیلیاں تھیں، اور عظمت وہ ہوتی ہے جس کا دشمن اعتراف کرے۔ ایک صاحب نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، پاکستان کے ایک عالم دین ہے، انہوں نے لکھا کہ زلیخا کی جو اس سے رقابت رکھنے والی اس ہائی سوسائٹی کی عورتیں تھیں، ان کو زلیخا سے بڑا کینہ پیدا ہو گیا تھا، اور انہوں نے ایک مشن بنا لیا تھا مصر کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کو اور زلیخا کو بدنام کرنے کا۔ ایک قسم کی جیلسی ہوتی ہے، تو زلیخا نے کہنے لگے کہ عجیب و غریب قسم کا حربہ اختیار کیا، تھی تو بہرحال وزیر اعظم کی بیوی، کوئی پھکٹ چھاپ تو تھی نہیں، جو ذہانت اور اس کا دماغ جیسا حسن و جمال تھا، اور خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے، تو ایک طرف اس کا حسن و جمال تھا اور ایک طرف ظاہر ہے کہ وہ اس کو ذہانت بھی اس کی رہی ہوگی۔ اس کو مصر کی اس مشرکانہ آئیڈیالوجی کے اندر وہ سوریہ دیوتا کی بیٹی تھی، واحد یعنی ایک لوتی ایک بیٹی شمار ہوتی تھی، اس لیے اس کی بھی پوجا ہوتی تھی مصر کے اندر، زلیخا کی بھی پوجا، وہ دیوی تھی دیوی، اور ذہانت بھی اس کی اسی اعتبار سے تھی۔ اس نے ایک بڑا ذہین حربہ اختیار کیا، اس نے یہ کیا کہ وہ ساری کی ساری کینہ رکھنے والی عورتوں کو جمع کیا اور یوسف علیہ السلام کے حسن کا جلوہ ان کو دکھایا، ان کے ہاتھ میں چھریاں دے دی اور پھل دے دیے، اور دے کر حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ذرا آؤ تھوڑا کچھ لے کر آؤ۔ جو حضرت یوسف علیہ السلام کا جلوہ ان لوگوں نے دیکھی تو انہوں نے کہا کہ حاشا اللہ، وہ ساری رقابت اور ساری دشمنی اور وہ ساری حقارت کا جذبہ نکل گیا، اور ایسی عظمتیں حضرت یوسف علیہ السلام کی تاری ہوئی، کہنے لگی کہ حاشا اللہ ما ھذا الا بشر ان ھذا الا ملک کریم، اللہ کی پناہ، یہ تو انسان نہیں ہے، فرشتہ ہے، فرشتہ لگ رہا ہے، کیا حسن ہے، کیا جمال ہے، کیا معصومیت ہے، کیا سادگی ہے۔ یوسف علیہ السلام عفت کا، معصومیت کا، پاکیزگی کا، حسن و جمال کا مجسمہ تھے، آنکھیں جھکی ہوئی، چہرے پر پاکیزگی، تقدس اور معصومیت، اور پھر حسن و جمال۔ وہ عورتیں وہ بھی ہائی سوسائٹی کی عورتیں تھیں، وہ جانتی تھی، مردوں کو خوب اچھے سے پہچانتی تھی، مردوں کی نگاہوں کو اور مردوں کی چال ڈھال کو، ہر چیز کو خوب اچھے سے جانتی تھی کہ کیسے ہائی سوسائٹی کے بھی مرد ہوتے ہیں۔ انہوں نے جو حضرت، اسی لیے انہوں نے کہا کہ یہ تو فرشتہ ہے، فرشتہ، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی گناہ کا خیال اس کو گزرا ہی نہیں چکا۔ ما ھذا الا بشر ان ھذا الا ملک کریم۔ یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا وہ پہلو ہے، اگر انسان کے سامنے آ جائے تو انسان پکار اٹھے گا کہ ہر قوم، وہ جو اس نے ایک شاعر نے کہا تھا حضرت حسین کے بارے میں، لیکن صحیح یہ ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ ایک ذرا انسان کو بیدار تو ہونے دو، ایک ذرا انسان کو بیدار تو ہونے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے اسی لیے پچھلے ہفتے کہا تھا آپ سے کہ کبھی بھی یہ مت کہنا کہ ہمارے نبی نے یوں فرمایا، ہمارے نہیں ہیں صرف نبی، پوری انسانیت کی ضرورت ہے اور پوری انسانیت کے نبی ہیں۔ ہر قوم جس انسان کو، جس کو
بھی میں تھوڑے دن پہلے ایک کتاب ابھی میں خاص طور پر مطالعہ کر رہا تھا، میں نے تھامس کارلائل کی ایک کتاب ہے اس کو پڑھ رہا تھا، تو اس میں اس نے لکھا کہ جرمنی کا ایک بہت بڑا، دنیا کے بڑے بڑے شاعروں میں اس کا شمار ہوتا ہے، گوئٹے نام ہے اس کا، کہتے ہیں کہ اس کے سامنے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ آپ کا تحمل، آپ کی بردباری، آپ کا صبر، آپ کا دنیا کے بڑے بڑے مجرموں کو معاف کر دینا، اور آپ کی سیرت کا یہ جو پہلو بتایا گیا اس کے بعد میں، اور آپ کی جو ہے شکر گزاری کا جذبہ، عبدیت کا جذبہ، تواضع، ان کے ساری موڈیسٹی، پیشنس، اور یہ ساری چیزیں اس کے سامنے بتائی گئی، تو اس کی زبان سے ایک جملہ نکلا، اس نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان صفات کا نام اسلام ہے، یہ جو خوبیاں ہیں، یہ تواضع ہے، یہ معاف کر دینا ہے، یہ قوت برداشت ہے، یہ تحمل ہے، یہ مقصد کے لیے فنائیت ہے، اور یہ بلند حوصلگی ہے، اگر اس کا نام اسلام ہے تو ہم سارے یورپین لوگ مسلمان ہیں کہا۔ ہمارے اندر یہ عجیب و غریب بات میں سن کر حیران رہ گیا۔ آپ کو پتہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ کتنے لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں، لیکن میں اس لیول پر اتر کے بیان نہیں کر سکتا ہوں، سمجھے چاہے نہ سمجھے، میں تو اپنے اعتبار سے میں نے جس چیز کو پایا ہے میں اسی کو بول سکتا ہوں۔ میں نے جس چیز کو، جو چیز میرے لیے ایک روایتی قسم ہے، وہ روایتی چیزوں کو بولنا میرے لیے بہت مشکل، اسی لیے بہرحال تو اس نے یہ کہا کہ مجھے علامہ اقبال کی ایک بات یاد آئی۔ علامہ اقبال سے کسی نے کہا تھا کہ آپ نے یورپ میں کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے یورپ میں اسلام دیکھا، مسلمان نہیں دیکھے، اور ایشیا میں مسلمان دیکھے، اسلام نہیں دیکھا۔ یہی بات گوئٹے نے کہی تھی کہ اگر اسی کا نام اسلام ہے تو ہم سب مسلمان ہیں کہا۔ سارے کے سارے ہمارے اندر، یورپین اقوام کے اندر یہ خوبیاں بہت اعلیٰ درجے کی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ انسان کو جہاں جو خوبی ہو اس کا اعتراف کرنا چاہیے۔ ہم صرف دوسروں کی برائیاں دیکھتے ہیں، یہ میراث محمدی نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر منفی پہلو کے اندر کوئی نہ کوئی مثبت پہلو دیکھ لیا کرتے تھے۔ آپ سے کسی نے ہجرت کے اندر کہا کہ ایک بہت ہی دشوار گزار پہاڑی راستہ تھا، اس کا نام کہا کہ کسی نے کہا کہ اس کا نام عسرا ہے، یعنی سخت ہے، بہت سخت راستہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس کا نام یسرا ہے، آسان راستہ ہے۔ کوئی آ کر کہتا تھا، ایک شخص آ کر مسلمان ہوا، اس نے کہا، آپ نے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا نام مرہ ہے، یعنی تلخ ہے، کڑوا ہے۔ آپ نے کہا کہ نہیں، انسان کڑوا نہیں ہوتا ہے، انسان تو میٹھا ہوتا ہے۔ آپ نے پھر اس کا دوسرا نام بدل دیا۔ ایک بزرگ نے، ایک صاحب نے اپنے بچے کا نام حرب رکھا، جنگ۔ آپ سے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے میرے بچے کا نام حرب رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اچھا نام نہیں ہے، اس کا نام حسن رکھو، تم خوبیوں والا رکھو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسا ٹیسٹ اور ایسا پاکیزہ ذوق تھا کہ آپ نے ہر مثبت، ایک دو ڈاکو راستے میں ملے، ان لوگوں نے سے آپ نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم کو پتہ نہیں ہمارا نام، ہم تو کدھر پیدا ہوئے، کیا ہوئے، پتہ نہیں کیسے لوگ، ہم تو ایک قسم کے دلت قسم کے لوگ ہیں، سماج میں، سوسائٹی میں اچھوت تھے، اب ڈاکے ہمارا ڈالنا، جنگلوں میں، صحراؤں میں رہنا ہمارا پیشہ ہے، ہم کو لوگ مہانان بولتے ہیں، گرے پڑے لوگ، دلت لوگ، اچھوت لوگ بولتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، انسان دلت نہیں ہوتا ہے، مہان نہیں ہوتا ہے، انسان تو بہت عظیم ہوتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ ہم اب مدینہ جب پہنچیں گے تو مدینے میں آ کر ہم سے ملنا، ہم تم کو بتائیں گے کہ انسان کی عظمت کیا ہوتی ہے، انسان کی عزت کیا ہوتی ہے۔ یہ جو انقلابی تبدیلی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دنیا کے اور انسان کی سوچ میں آئی ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی سوچ کو بدلا ہے۔ اس سے پہلے دنیا کے اندر بڑے بڑے جتنے فلاسفرز، ریفارمرز یا جو لوگ آئے،
یہاں تک کہ پیغمبروں نے بھی آ کر اپنے زمانے کے چند لوگوں کی سوچ کو بدل پائے. وہ لوگ 5, 10, 25, 50, 950 سال میں حضرت نوح علیہ السلام 85 لوگوں کی سوچ بدل پائے. لیکن پھر وہ بھی یہ ہوا کہ جب طوفان نوح سے اترے، فرسٹ یا سیکنڈ جنریشن نے ختم کر دیا اس کی سوچ کو، پھر سے وہی شیطانی اور ابلیسی اور مشرکانہ سوچ بنا دیا. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوچ کو بدلا، 1,500 سال گزر گیا ہے، کروڑوں انسان، اور اس وقت 100 جنریشن اب تک گزر گئی ہوگی، کئی جنریشنز اب تک گزر گئی ہے، لیکن آج تک بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پاکیزہ سوچ کی تبدیلی کا اثر 1, 2, 10, 20, 100, 1000, لاکھ نہیں بلکہ کروڑ انسانوں کے اوپر ہے. 150 کروڑ دنیا میں مسلمان بستے ہیں، کم سے کم 7500 کروڑ ایسے مسلمان ہیں کہ یقیناً، اور تقریباً 150 کروڑ مسلمانوں کے کہیں نہ کہیں اگرچہ کہ کل نہ ہو تو جز کے اوپر سوچ میں ایک تبدیلی ہے. مسلمان کی سوچ میں اور غیر ایمان والے کی سوچ میں ایک فرق آپ بین محسوس کریں گے، اور یہ تعلیمات نبوی کا اثر ہے. اور ایک چیز پر اس کا خیال رکھا جاتا تھا کہ ذری سی بھی سوچ بدلنے نہ پائے. صحابہ کی تھوڑی سی بھی سوچ میں ذرا سا بھی اگر ڈیریلنگ ہوتی تھی، ذرا سا بھی وہ ہٹتے تھے تو فوراً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لا کر فوراً راستے پر کھڑا کر دیتے تھے. ایک سوچ رسول اکرم، میں بتاؤں گا آپ کو آگے چل کے کہ انقلابی جو تبدیلیاں آئی ہیں، پہلی جو میں ابھی سوچا تھا آپ کے سامنے عرض کروں گا، ایک علم کی تبدیلی آئی ہے دنیا کے اندر، اور دوسری جو تبدیلی آئی ہے دنیا کے اندر وہ کہ دنیا انسانوں کا مقصد نہیں رہی، آخرت مقصد بنی. یہ اس کا ہم کو اندازہ نہیں ہے، اس بات کو ہم اس گہرائی سے محسوس نہیں کرتے ہیں کہ ایک مسلمان کی زندگی کا ہمیشہ پریفرنس اور ترجیح اور مقصد ہمیشہ آخرت رہتی ہے. یہ بھی ایک بہت انقلابی تبدیلی ہے انسان کے کیریکٹر میں اور انسان کی کردار سازی میں اور انسان کی شخصیت کے بنانے میں، بہت بڑی تبدیلی ہے. ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، اس موضوع پر تو بعد میں بہت تفصیل سے عرض کروں گا. جنگ خیبر کے موقع پر وہاں پر یہ ہوا کہ بہت زیادہ، اور چونکہ یہودی جو تھے بڑے ہمیشہ سے بڑے مالدار اور بڑے بزنس مین اور بڑے تاجر اور بڑے خوشحال، اور خاص طور پر ان کا ہمیشہ اسٹس اور بینک بیلنس بہت رہا ہے، ٹنوں سونا چاندی ہیرے جواہرات پیسہ ویسا ہمیشہ جیوز کے پاس میں، ہمیشہ جو جتنی دنیا کی کرنسی پر جو اثر انداز ہونے والی چیزیں ہیں ہمیشہ سے جیوز نے اس کو اپنے قابو میں اور اپنے قبضے میں کر کے رکھا ہے. آج بھی دنیا کی پوری کی پورا سونا ہیرے جواہرات چاندی پورے کا پورا جیوز کے ہاتھ میں ہے. 1% بھی شاید دنیا کا، 2% بھی دنیا کے دوسرے انسانوں کے ہاتھ میں ہوگا. تو جب خیبر کا قلعہ فتح ہوا تو بہت زیادہ مال غنیمت ملا، اور وہ تقسیم بھی ہوا اور اس کی خرید فروخت بھی ہوئی وہاں پر. اب وہ یہ ہوا کہ ایک صحابی فجر کی نماز کے بعد میں مارکیٹ میں گئے اور انہوں نے کوئی ایسی ڈیلنگ کی جس میں میرا یہ خیال ہے کہ آج کل کی کرنسی میں شاید تقریباً 35 کروڑ روپے کا فائدہ ہوا ہوگا. اب ہم کتابوں کے اندر پڑھتے ہیں 3,500 درہم، تو ہم کو 3,500 درہم ہمارے لیے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے، اور آپ تو اور زیادہ بے حیثیت ہو گئے ہیں 3,500 روپے. لیکن میرا جہاں تک یہ خیال ہے کہ کم سے کم 10, 5, 20, 25 کروڑ روپے سے کم پروفٹ نہیں ہوا ہوگا. کوئی بہت بڑی کوئی بڑی پراپرٹی کی یا کوئی ایسی کوئی ڈیلنگ انہوں نے کر لی ہوگی. اسی لیے وہ خوشی اللہ کے رسول کے پاس میں آئے. آدمی اگر آپ جائیں بامبے
اور 350 روپئے کما کے آئیں گے تو آپ آئیں گے میرے پاس میں کہ مولانا آج اللہ کا شکر احسان ہے بامبے میں 350 روپئے کمایا میں نے؟ کوئی آئے گا؟ تو وہ اپنی اس خوشی کا اظہار کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے چند گھنٹوں کے اندر یا چند منٹوں کے اندر اتنی بڑی میری ڈیلنگ ہوئی ہے، ماشاءاللہ میں نے اتنے کروڑ روپئے کا نفع کمایا ہے۔ آپ نے فوراً محسوس کیا کہ میرے ساتھی کی سوچ کے اندر تھوڑی سی تبدیلی آ رہی ہے۔ آپ نے فوراً ان سے کہا کہ ارے فلاں، میں تجھے اس سے بھی زیادہ ایک پروفیٹیبل ڈیلنگ بتاؤں، ایک تجارت اس سے بھی بڑی بتاؤں؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ آپ نے فرمایا کہ فجر کی نماز پڑھ کر مصلی پر آدمی بیٹھا رہے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، جب سورج طلوع ہو جائے تو 2 رکعت نماز جو پڑھے گا وہ اس بڑی ڈیلنگ سے بھی بڑی ڈیلنگ ہوگی اور بڑا پروفٹ ہوگا۔ اتنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی سوچ پر اتنا کڑا پہرا لگایا کرتے تھے، اور فوراً آپ نے ان کی سوچ کو، آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم نے ناجائز کیا اور دنیا داری میں تم پھنس گئے ہو اور یہ کوئی تم نکلے ہو اللہ کے راستے میں اور یہ کام کر رہے ہو تم جو ہے، یہ ہماری طرح ان بیلنس قسم کی سوچ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں تھی۔ آپ نے ان کو اپریشیٹ بھی کیا، ان کی تعریف بھی کی، ماشاءاللہ بہت بڑی ڈیلنگ ہوئی ہے، لیکن اس سے بھی بڑی ایک ڈیلنگ ہے، اس سے بھی بڑی ایک تجارت ہے، اس سے بھی بڑا ایک پروفٹ ہے اور نفع ہے۔ یہ صحابہ کی اس طرح تربیت رسول اکرم چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر تربیت کیا کرتے تھے، اور صحابہ نے اسی طرح تربیت کی ہے اپنی آنے والی جنریشن کی۔ 1.5 لاکھ تربیت یافتہ لوگ انسانوں کو ملے۔ انسانی تاریخ میں کبھی بھی اتنا بڑا ایک پوری کی پوری جنریشن، پوری اگلی جنریشن کی تربیت کرنے والی انسانی پوری تاریخ میں کبھی نہیں ملی۔ نبی جاتے تھے تو نبی کے بعد میں نبی کے ماننے والے چند لوگ ہوتے تھے جو اس ریلیجیس پرسیکیوشن اور مذہبی استبدار کی ارتداد اور ظلم کی سوسائٹی کے اندر دبے کچلے اور پہاڑوں میں اور جنگلوں میں اور غاروں میں اور چھپ چھپ کر رہنے والے تھے۔ ان کو ہمت سے اپنے نبی کی تعلیمات کو دنیا کے سامنے بولنے کا حوصلہ بھی نہیں تھا۔ حوصلہ تو تھا لیکن اجازت نہیں تھی حالات سے۔ اتنا زیادہ مذہبی جبر کا زمانہ تھا کہ جو انسان اللہ کا اور اس کے رسول کا نام لیتا اس کو زندہ جلا دیا جاتا تھا، یا کھڑے سے آری سے چیر دیا جاتا تھا، یا اس کو جنگلوں اور غاروں اور پہاڑوں میں جا کر سانپوں اور بچھوؤں اور درندوں کے بیچ میں رہنے پر مجبور کر دیا جاتا تھا۔ تو کبھی بھی انسانی تاریخ کے اندر اتنی بڑی تبدیلی نہیں آئی کہ 1.25 لاکھ بیریئر نبی کی تعلیمات کے آ کر آگے پہنچانے والے ایک تربیت یافتہ جنریشن ملی، 1.25 لاکھ انسانوں کی ایک جنریشن ملی، اور اس کو اتنی بڑی تبدیلی مڈل ایسٹ پورے جزیرے عرب میں آ گئی تھی کہ اب کسی مشرک کی طاقت نہیں تھی کہ کسی اسلام کی تبلیغ اور پیغمبر اسلام کی تعلیمات کے پھیلانے والے پر راستے میں رکاوٹ بن کر کھڑا ہو۔ پورے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اس حال میں کہ پورا جزیرے عرب اسلام کی تبلیغ کے لیے اور اسلام کی تعلیمات کا 100% مرکز اور عملی نمونہ بن چکا تھا۔ اس کے بعد میں حضرت عمر کے زمانے میں اس وقت کی متمدن دنیا میں یعنی فرانس کے بارڈر تک اور ادھر کریملین اور ماسکو اور چائنا اور انڈیا تک پوری دنیا کے اندر صحابہ نے یہ حالات پیدا کر دیے کہ اب قیامت تک کے لیے اللہ کا نام لینا جرم نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اللہ کی توحید کا اقرار کرنا جرم تھا، اور اس جرم کی سزا موت ہوا کرتی تھی، زندہ جلایا جاتا تھا،
آری سے کاٹا جاتا تھا، خاندانوں کے خاندانوں کو ذبح کر دیا جاتا تھا، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، یا جنگلوں کے اندر اور پہاڑوں میں کھدیڑ دیا جاتا تھا۔ ہزار سال کی انسان کی یہ تاریخ ہے۔ اس ظلم اور بربریت سے نجات ملی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے۔ یہ کتنی بڑی انقلابی تبدیلی ہے، آج ہم کو اندازہ نہیں ہے۔ حضرت مقداد ابن اسود نے رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے کے ایک انسان سے کہا تھا کہ آج تو بہت آسانی سے نماز پڑھ رہا ہے، ہم آج ماشاءاللہ دندنا رہے ہیں، مائک کے اندر اذانیں دے رہے ہیں، اللہ کا شکر احسان ہے، مسجدوں پر مسجدیں اللہ کا شکر احسان ہے بن رہی ہیں۔ ناشکری قوم ہے، ایک مسجد کے لیے رو رہی ہے، ایک مسجد ٹوٹی تو اللہ نے کم سے کم 4.5 سے 5.5 لاکھ مسجدیں اس ملک میں بنائی ہیں، اس ملک کے اندر بنی ہے۔ 4 لاکھ سے زیادہ مسجدیں بنی ہیں تقریباً 1986 یا 1992 کے بعد سے جو ہے۔ بہرحال لیکن رو رہے ہیں لوگ، کہتے ہیں کہ اب اس کا وہ کرو کہ بھائی یہ مت کرو وہ مت کرو، بس مسلمان ہی رہ گئے ہیں نصیحت کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، غریب کی بیوی سب کی بھابھی۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو انقلاب، آج انہوں نے کہا کہ آج تم اتنی آسانی سے نماز پڑھ رہے ہو، تم کو پتا ہے کہ ہم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے میلوں پہاڑوں کی جڑوں میں چلے جانا پڑتا تھا مکے سے باہر، اور ایک آدمی پہرا دیتا تھا، ادھر کوئی ہاتھ نہیں رہا دیکھتے رہو، اور ادھر نماز پڑھی جاتی تھی۔ حال یہ تھا مکے کے اندر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہاں کوئی کھڑا ہے پہرا دے رہا ہے، کوئی آنے لگا تو کوئی نہ کوئی اشارہ کر دے گا، لوگ بالکل ایسے ہو جائیں گے جیسے نماز نہیں پڑھ رہے تھے۔ یہ صورتحال تھی مکے کے اندر، دروازہ بند کر کے اندر سے کنڈی لگا کر آہستہ آہستہ چپکے چپکے قرآن سکھانا اور سیکھنا اور پڑھنا اور پڑھانا پڑتا تھا۔ یہ صورتحال مکے کے اندر تھی، لیکن وہ صورتحال بدلی کہ پھر یمن سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر مکہ اور مدینے تک خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ایسا امن آیا کہ اب ختم ہو گیا وہ ڈر اور خوف کا زمانہ۔ ایک آدمی، ابو ہریرہ جیسے ایک آدمی جو یمن کے غلام تھے، جن کی سیٹانی نے اتنا ستایا کہ اپنی زندگی کو روتے تھے، ابو ہریرہ یمن کے گورنر بنے ہیں، بحرین کے گورنر بنے ہیں، حضرت علی، حضرت معاذ ابن جبل، بالکل دنیا جن کی مکے میں حضرت معاذ ابن جبل کی اور ان لوگوں کی مکے کے سوسائٹی میں کوئی قیمت نہیں تھی، وہ یمن کے گورنر بن کر جا رہے ہیں، اور یمن سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر مکہ اور مدینے کے اب تک ایک اکیلا آدمی اسلام کی تعلیمات پر عمل کر رہا ہے اور اسلام کی تعلیمات کی کھلے عام دعوت دے رہا ہے۔ اور پھر یہ وقت آیا کہ اس دنیا کے اس وقت کے سپر پاور اور اس وقت کا سب سے زیادہ طاقتور ہرقل، جو دنیا کا سب سے اس وقت کا پاورفل آدمی تھا، اس کے دربار میں کھڑے رہنے والوں نے، داعیہ قلبی نے اسلام کی دعوت دی۔ یہ جو تبدیلی ہے نا، یہ اس تبدیلی کو ہم نہیں سمجھ پائے۔ اس تبدیلی کو انہوں نے سمجھا کہ وہ ہرقل جس سے مشرق اور مغرب کانپتا تھا، جس کی ایک وقت 6 مہینے ایسٹرن پروویژن پر رہتا تھا اور 6 مہینے ویسٹرن، یعنی وہ اٹلی کے اندر اور روم کے اندر رہتا تھا، پورے یورپ پر اس کی حکومت تھی اور پورے ایشیا پر اس کی حکومت تھی۔ اتنا پاورفل آدمی، اتنا طاقتور آدمی، اس کے سامنے ایک انون اور ایک غیر معروف آدمی داعیہ قلبی کھڑے رہ کر اسلام کی دعوت دے رہے ہیں اور رسول اللہ پیغمبر اسلام محمد الرسول اللہ کی رسالت کی دعوت دے رہے ہیں، اور اس کے اوپر ایسا عظمتوں کا غلبہ ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ کاش میرے لیے ممکن ہوتا تو میں مدینہ جاتا اور محمد کے پیر دھو کر پیتا، اور میں محمد کے ہاتھ میں صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ دے دیتا، لیکن حکومتیں اور حکومتوں کا اور اقتدار کی مجبوریاں انسانوں کو روکے رکھتی ہیں۔ یہ جو دنیا کے اندر یہ تو تبدیلی آئی، یزگرد کے بادشاہ کے دربار میں بیٹھ کر ایک آدمی، ایک معمولی درجے کا ایک یعنی ہمارے لیے تو بہت عظیم الشان ہے صحابہ، لیکن اس زمانے کے اعتبار سے ربیع ابن عامر، مغیرہ ابن شعبہ،
جو ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے. جب حضرت مغیرہ ابن شعبہ یزگر جیسا بادشاہ انتہا سے زیادہ بدمزاج اور انتہا سے زیادہ ظالم اور سرکش اور دنیا کا دوسرے نمبر کا پاورفل آدمی تھا، انتہا سے زیادہ بدمزاج انسان تھا اور بہت ہی ظالم قسم کا انسان تھا، اور اس کی خوشحالی کے نقشے ایسے ہیں کہ بیان کریں گے تو تعجب ہوگا. اور ان کو اپنی تمدن پر، اپنی ایٹیکیٹس پر اور اپنے سویلائزیشن پر بڑا فخر، عربوں کو بہت حقیر سمجھنے والے. جب حضرت مغیرہ ابن شعبہ اس کے دربار میں گئے اور انہوں نے اس کو اسلام کی دعوت دی، یہ جو تبدیلی ہے نا، ایک عام مشرک کے سامنے کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی اسلام کی تعلیم دینے کی. وقت کے بڑے بڑے سپر پاور اور بادشاہوں کے دربار میں جا کر اسلام کی دعوت دی جاتی تھی. یزگر نے کہا کہ ایک مٹی کا بورا لاؤ، ایک بورا لاؤ اور مٹی بھرو اور ان دلتوں کو اور ان اچھوتوں کو میرے ملک سے نکالو. تم لوگ میرا ملک فتح کرنے آئے ہیں نا، یہ لو یہ مٹی لو اور جاؤ جاؤ جا کے رہو مکے کے اندر، ہم کچھ دے دیا کریں گے، تمہارا پیٹ پال لیا کریں گے. حضرت یہ صحابہ کی سوچ تھی. دیکھیے حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے اٹھایا اس کو اپنی پیٹھ پر اور فوراً گھوڑے پر بیٹھے اور سرپٹ گھوڑے کو دوڑایا اور اپنے سپاہ سالار کے پاس میں پہنچے اور کہا کہ مبارک ہو، بادشاہ نے خود اپنا ملک اٹھا کر ہم کو دے دیا ہے. ہمارے طرح کوئی ہوتا تو اس کو اپنے لیے تحقیر اور ذلت کا رویہ سمجھتا، لیکن وہ اتنی پوزیٹیو سوچ ان کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی، اور یہ تبدیلی تھی، یہ اتنی پوزیٹیو سوچ بنائی تھی، اتنی مثبت سوچ بنائی تھی کہ اس بادشاہ کے حقارت آمیز سلوک کو انہوں نے یہ کہا کہ بادشاہ نے تو اپنا ملک دے دیا ہے، خود اپنے ہاتھ سے مٹی بورے میں بھر کر دے دی ہے، مبارک ہو الحمدللہ، اب یہ ملک تو فتح ہو گیا. اور اللہ کا شکر جانے ایک جنگ قادسیہ میں پورا کا پورا پرشین امپائر تباہ تاراج ہو گیا، بالکل مکڑی کے جالے کی طرح لپیٹ کر مسلمانوں نے رکھ دیا اس کو، اور اس کی جگہ پر ایک اسلامک امپائر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ان تعلیمات پر مبنی ایک نظام حیات دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر. اسی لیے یہ ہوا، ایک تھامس کارلائل نے یہ بات لکھی ہے، اس نے یہ لکھا کہ جب محمد کی تعلیمات اتنی تیزی سے پھیلنے لگی صلی اللہ علیہ وسلم، اور انسانوں کے اوپر یہ جو انقلابی تبدیلی آئی، تو وہ یورپ جو اس وقت تاریکی کے دور میں گزر رہا تھا، ان کو اس کا کوئی تجزیہ سمجھ میں نہیں آیا کہ ایک اکیلا انسان جو بکریاں اور اونٹ چڑھایا کرتا تھا، جو اپنی ذات سے لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتا تھا، اس نے اتنی بڑی تبدیلی کر دی کہ اتنا بڑا اسپین، اتنا بڑا مڈل ایسٹ، اتنے بڑے افریقہ کے اندر اور اتنا یورپ کے فرانس کے بارڈر تک اور دنیا کے اندر یہ تبدیلی آ گئی. افریقن پیننسولا، افریقن جو قوم جو کالے کرمنل مائنڈ کے ہوتے ہیں، افریقن کالوں کے اندر یہ تبدیلی کہ ملک کے ملک بدل گئے، اور ملک نہیں بدلے بلکہ ان کی زبانیں بدل گئی. مصر کی زبان عربی نہیں تھی، موراکو کی زبان عربی نہیں تھی، لیبیا، لبنان، سیریا، فلسطین، ان میں سے عراق، ان میں سے کسی ملک کی بھی زبان عربی نہیں تھی. لیکن صحابہ جہاں گئے انہوں نے ان ملکوں کی زبانوں کو بدل دیا. آج بھی افریقہ کے بعض ملک ایسے ہیں جیسے کینیا ہے، نائجیریا ہے، آج بھی لاکھوں لوگ وہاں پر عربی بولتے ہیں، عربی زبان بولتے ہیں. یہ جو زبان کی زبان بدل گئی پورے کے پورے ملک کی، کلچر بدل گیا، تمدن بدل گیا، زندگی بدل گئی، تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو کوئی جادوگر تھا، بہت بڑا جادوگر تھا یہ. تو پہلی کتاب جو یورپ میں لکھی گئی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اور آپ کی سیرت پر، اسلام کے آنے کے 150 سال بعد، اس کتاب کے اندر لکھنے والے نے یہ لکھا کہ مکے کے اندر ایک بہت بڑا ساحر پیدا ہوا تھا جس کا نام محمد تھا، محمد ابن عبداللہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نے ایک کبوتر پال کے رکھا تھا، اور وہ کبوتر کو اپنے کندھے پر بٹھاتے تھے وہ،
اور وہ کبوتر ان کے کان کے پاس میں گٹرگوں 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 کرتا تھا، اور وہ بولتے تھے کہ مجھ پر یہ وحی آئی ہے، اور اپنے ماننے والوں کو وہ وحی کہہ کر لکھوا دیا کرتے تھے۔ اور انہوں نے جادو کے زور سے، جیسے سلیمان کے پاس میں علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس میں بڑے بڑے شیاطین تھے اور بڑی بڑی طاقتیں تھیں ان کے پاس میں، ایسے ہی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم جادو کے زور سے سلیمان کے ان شیاطین کو اپنے قبضے میں کر لیا تھا، الیاذ باللہ۔ اور پوری دنیا کے اندر جادو کا ایک ایسا انہوں نے سحر پھونکا کہ پوری دنیا ان کے پیچھے پاگل ہو گئی۔ اور ان کی کتاب جو ہے وہ جادو کے منتروں کا ایک مجموعہ ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ جو 150 سال پہلے کتاب لکھی گئی تھی، تقریباً 1000 سال تک یورپ میں یہی کتاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے تعارف کا ذریعہ تھی۔ لوگ اسی سے لیتے تھے، نقل کرتے تھے، لیتے تھے، نقل کرتے تھے۔ لیکن 16ویں صدی میں کچھ ایسے دیانتدار اور کچھ ایسے صحیح لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے کہا کہ یہ کوئی جادو کے زور سے اتنا 1200 سال تک دنیا میں تبدیلی نہیں آ سکتی، یہ بات معقول نہیں ہے۔ ہم لوگ اقلیت کا دعویٰ کرتے ہیں، ریشنلزم کا دعویٰ کرتے ہیں۔ 16ویں صدی میں پھر اللہ نے یورپ میں کچھ ایسے لوگوں کو پیدا کیا جنہوں نے یہ کہا کہ یہ بات بالکل جھوٹ ہے کہ محمد جادوگر تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ جادوگروں نے انسانی تاریخ میں اتنی بڑی تبدیلی کبھی نہیں لائی، یہ کچھ نہ کچھ اس کی کچھ نہ کچھ حقیقت ہے۔ پھر انہوں نے عربی زبان سیکھی اور قرآن کو پڑھا اور سیرت کو پڑھا، اور اس کے بعد میں 17ویں صدی سے یورپ کے اندر اور یورپ کی مختلف زبانوں کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کا ایک رواج اور آپ کی شخصیت کو دریافت کرنے کا ایک شوق بڑے بڑے اسکالرز کے اندر پیدا ہوا۔ اور پھر اللہ نے ان کے ذریعے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ان پہلوؤں کو اجاگر کیا جو میں سچ کہہ رہا ہوں ہمارے لیے، ہم جیسے مولویوں کے لیے جو رات دن قرآن اور حدیث اور بخاری اور مسلم پڑھ رہے ہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں ممکن نہیں تھا، اس لیے کہ وہ ویژن جو اور وہ سوچ ہے وہ ہماری بن ہی نہیں سکتی تھی جو ان کی بنی ہے۔ انہوں نے، میں ایک کتاب کا حوالہ دیتا ہوں، تفصیل میں بعد میں بتاؤں گا آپ کو۔ ایک شخص تھا رومانیہ کے اندر جس نے، جو یہودیوں کا بہت سخت دشمن تھا اور رومانیہ کا ایکسٹرنل افیئرس منسٹر بھی تھا، وہ بڑا قابل آدمی تھا، آرتھوڈاکس کرسچن تھا، اصلاً پادری تھا، اور لیکن وہ پولیٹکس میں بھی تھا، بڑا شاعر بھی تھا، بڑا رائٹر بھی تھا۔ اس نے ایک ناول لکھی تھی 25th آور کے نام سے، جو پوری دنیا کے اندر مشہور ہوئی ہے۔ آپ جائیں گے دیکھیں گے آپ کو بہت اس کی تفصیل ملی۔ اس نے کئی کتابیں لکھی۔ اس کو چونکہ وہ کرسچن ایک مذہبی انسان تھا آرتھوڈاکس، اور آرتھوڈاکس کرسچن جو ہے وہ اسلام سے بہت قریب ہیں، اور احادیث کے اندر اس کے اشارے ہیں۔ میں نے اس وقت شاید کہا تھا آپ کے بارے میں کہ قیامت سے پہلے آرتھوڈاکس کرسچن مسلمانوں کے ساتھ میں ہونے والے ہیں۔ کیتھولک کرسچنز، جیوز، پروٹیسٹنٹ مسلمانوں کے سخت دشمن ہیں۔ صرف آرتھوڈاکس کرسچنوں کے اندر ابھی بھی ایک سافٹ کارنر پیغمبر اسلام اور اسلام کے لیے ہے، کیونکہ وہ ایک آرتھوڈاکس پادری تھا۔ وہ اس زمانے میں، اس کے بعد پھر وہ سعودی عرب آیا، کئی سال وہ سعودی عرب میں رہا، اس نے عربی زبان سیکھی، اس نے عربوں کی اس سیدھی سادی اور دیہاتی اور بدویانہ زندگی کو اور اس میں اسلام کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اثرات کو، اس کا مطالعہ کیا اس نے، اور یہ بات ہمارے لیے ممکن نہیں تھی۔ اور اس کے بعد میں اس نے ایک کتاب لکھی ہے، اللہ اکبر، اللہ کرے کہ آپ میں سے ہر کسی کو اس کو پڑھنے کی توفیق ہو۔ کلکتہ سے چھپی ہے، عکس سیرت اس کا نام ہے۔ اس نے رومانین زبان کے اندر اس کتاب کو لکھا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ پہلا جملہ اس کا ایسا دل کو چھو جاتا ہے، اللہ کی پناہ۔ میں جو ہے میں حیران ہوں اس کی کتاب کو۔ میں نے پتہ نہیں کہ میں پوری تو بالکل یاد نہیں، لیکن میں کبھی بھی بس کئی مرتبہ جب میرے دل کے اندر ایک قسم کی پسمردگی آتی ہے کبھی بھی،
تو میں اس کی کتاب کھول کر پڑھنے لگتا ہوں، مجھے ایسی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں دریافت ہوتی ہے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں کہ مجھے اپنی خالص دینی کتابوں کو پڑھتے ہوئے ان عظمتوں کو میں نے دریافت نہیں کیا۔ اس نے جو اپنی کتاب کا نام رکھا تھا وہ بہت عجیب و غریب، ایک چونکا دینے والا نام ہے۔ رومانین لینگویج میں اس نے کتاب لکھی، بعد میں وہ فرسٹ ورلڈ کے بعد میں وہ فرانس منتقل ہو گیا اور فرانس ہی میں رہا، وہاں پر اس کی پھر انتقال ہوا فرانس کے اندر۔ اس نے پھر وہ فرانسیسی زبان میں اس کا ترجمہ ہوا، فرانسیسی زبان سے پرشین لینگویج میں یعنی فارسی زبان میں ترجمہ ہوا، فارسی سے پاکستان کے ایک فارسی کے بڑے اسکالرز نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا، انگریزی میں ابھی تک اس کا ترجمہ نہیں ہوا، کاش کہ اس کا انگریزی میں ترجمہ ہوتا۔ اس کا نام تھا کانسٹنٹین ورجیل جارجیو، یہ بڑا بہت اسکالر تھا، یہ لیٹن، فرانسیسی، عربی، فارسی اور دنیا کے پتہ نہیں 20 زبانیں جاننے والا اور بہت ہی ذہین ترین اور انتہائی مذہبی آدمی تھا، آرتھوڈوکس پادری تھا۔ فرانس کے اندر بھی پیرس کے چرچ کا پیٹریٹ تھا، جو سب سے بڑا ان کا عہدہ ہوتا ہے، اس عہدے پر وہ فرانس میں فائز تھا اور اسی پر اس کا انتقال ہوا۔ اس نے کئی سال سعودی عرب میں اور پورے سعودی عرب کے ڈیزرٹ اور وہاں کی بدویانہ زندگی کو گھوم کر مطالعہ کر کے ایک سیرت کی کتاب لکھی۔ اس سیرت کی کتاب کا جو فارسی میں ترجمہ ہوا تھا اس کا نام ہے، جو لیٹن اور فرینچ سے ترجمے کا فارسی ترجمہ ہے، محمد پیغمبر کے اذن و بایت شناخت۔ کیا نا کہ محمد وہ پیغمبر ہے کہ جن کو ری ڈسکور کرنے کی ضرورت ہے، صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کرنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو میں نے جو کہا تھا کہ آپ انسانیت کی ضرورت ہے، اس کو دریافت کرنے کی اور اس کو لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ محمد پیغمبر کے اذن و بایت شناخت، پھر سے آپ کی شناخت، پھر سے آپ کی آئیڈینٹیٹی اور پھر سے آپ کو ری ڈسکور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں اس بات کا آپ کے سامنے اعتراف کرتا ہوں، اسی لیے میں آپ کو یہ بات، لوگ بہت کم اس پہلو پر بولتے ہیں، اب مجھے نہیں معلوم کہ کسی کو سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں سمجھ میں آتا ہے۔ ایک صاحب نے میرے اوپر تبصرہ کیا تھا ایک دوسری جگہ پر، یہاں نہیں، کہا کہ مولانا آپ کی باتیں سننے کے لیے آدمی کو کم سے کم گریجویٹ ہونا ضروری ہے، بہت ہائی لیول کی باتیں کرتے ہیں آپ۔ لیکن میں کیا کروں، میں نیچے اتر نہیں سکتا ہوں، میں بہت سے ایسے لو لیول کی باتیں ہو رہی ہیں، آپ جا کر سن لیجئے گا اس کو۔ لیکن یہ کیا نام ہے، یہ کیا نام ہے کہ محمد پیغمبر کے اذن و بایت شناخت، پھر سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دریافت کرنے کی ضرورت ہے، ری ڈسکوری کی ضرورت ہے اور انسانوں کو ری ڈسکور کر کے بتانے کی ضرورت ہے کہ دیکھو تمہاری ضرورت ہے محمد الرسول اللہ، تمہاری لیے تمہاری دنیا اور آخرت کی نجات کا واحد۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اگر موسیٰ بھی آ جائیں تو موسیٰ بھی مجھے ڈسکور کیے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہی ہے ایمان لانا، کیا ہے؟ مجھ پر ایمان لائے بغیر یعنی مجھے ڈسکور کیے بغیر، میری دریافت کیے بغیر، میری اہمیت اور ضرورت کو سمجھے بغیر اور میری تعلیمات پر عمل کیے بغیر موسیس یعنی موسیٰ علیہ السلام بھی کامیاب نہیں ہو سکتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسی ہستی کے لیے بھی محمد الرسول اللہ کو ڈسکور کرنا ضروری ہے، تو آج کے انسان کے لیے کتنی بڑی ضرورت ہے، کتنا بڑا اس وقت ہمارے حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے مولانا الطاف حسین حالی کا کہ بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے۔ آج یہ دنیا کے اندر جتنی تبدیلی ہے نا، یہ ساری کی ساری تبدیلی بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے، یہ سب پود انہی کی لگائی ہوئی ہے۔ جتنی تبدیلی آئی ہے، جو سائنس کی، ٹیکنالوجی کی، انسان کی سوچ کی، عدل کی، مساوات کی اور انصاف کی، امن عالم کی،
جتنی تبدیلیاں دنیا کے اندر آئی ہے وہ سب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کا اور آپ کی رسالت کا اور آپ کی ذات بابرکت کا صدقہ اور آپ کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بما ہوا اہلہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔